7 اکتوبر ہے آج، اور جو اسرائیل کی جانب سے ہاں جی نسل کشی کی گئی ہے ان 2 سالوں میں. 2 سال پہلے 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ تقریباً 1200. 1200 لوگ مارے گئے تھے، اور 251 یرغمالی بنائے گئے تھے. بالکل. اب کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ابھی زندہ ہیں اور کچھ کا انتقال ہو چکا بعض. یعنی اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یرغمالی جو ہے وہ واپس کیے جائیں، زندہ بھی اور مردہ بھی. ٹھیک ہے، یعنی جن کی باقیات ہیں وہ بھی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی جو تابوت میں رکھی ہوں گی محفوظ، وہ واپس کی جائیں. اسی طریقے سے جو اس فلسطینی ہے وہ اسرائیل کی قید میں ہے، تو ان کو بھی وہ کوئی 10,000 کے قریب بنتے ہیں، ان کو بھی واپس کیا جائے. صحیح. تو 2 سال جو ہوئے ہیں جنگ کے، تو اس میں اب عرب نیوز کی یہ رپورٹ ہے کہ 21.7 ارب ڈالر جو ہے اس پہ فوجی امداد دی ہے امریکہ نے اسرائیل کو. ٹھیک ہے. اور بعض رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو دوسرے آپریشنز ہوئے ہیں، جو ایران پہ حملے ہوئے ہیں، جو حوثیز کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس میں بھی امریکہ کے کئی بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. صحیح. تو امریکہ جو ہے اس طریقے سے اتنا اس نے یعنی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. غزہ میں وہ کہتے ہیں 10% آبادی جو ہے نا غزہ کی 10% اس کو ہلاک کیا جا چکا ہے یا زخمی کیا جا چکا ہے. اچھا سر، جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے یہ بڑی چشم کشا رپورٹ الجزیرہ نے دی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میڈیا اس کو، یعنی بی بی سی ہو، سی این این ہو، یہ ظاہر ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اینیورسری ہے 7 اکتوبر حملے کی، لیکن الجزیرہ نے کلیئر یہ لگائی ہے. حملہ بھی ایسا ہے نا کہ 15 سال گزر چکے تھے کہ ناکہ بندی تھی. ٹھیک. اور اس میں کوئی ایک محاصرے میں تھا، یعنی پورا غزہ، اور نہ خوراک پہنچ پا رہی تھی پراپر، نہ کوئی اس کا تعلق دنیا سے قائم ہو رہا تھا. صحیح. تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد، تو وہ انہوں نے پھر حلہ بول دیا. اور اب تو اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ ایک ایسی ناکہ بندی ہے کہ نہ دوا پہنچ رہی ہے نہ خوراک پہنچ رہی. اب یہ جو بتائیے جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے نا، جی ہاں، 67,000 جو ہے 67,000 فلسطینی مارے گئے ہیں اس دوران میں، یعنی ہر 33 میں سے ایک فلسطینی شہید ہوا ہے. 20,000 بچے جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں، جان کی بازی ہار گئے. 20,000 بچے جو ہیں سر 2 سال میں اگر ہم کاؤنٹ کریں نا تو جو 17,520 گھنٹے بنتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہر 1 گھنٹے میں ایک بچہ وہاں پر شہید کیا گیا. وہ کہتے ہیں 33 افراد میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے غزہ کا. اب دیکھیے، اور اس میں 1,69,000 لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، اور یعنی 14 میں سے ایک آدمی جو غزہ کے شہری ہیں وہ زخمی ہو چکا ہے. صحیح. اور ان میں سے بعض زخمی ایسے ہیں جو اپاہج ہو چکے، جن کا جو کوئی نہ کوئی حصہ جسم کا جو ہے وہ کٹ گیا ہے. بالکل. اسی طریقے سے 125 ہسپتال سر اس میں اور کلینک جو ہے ان میں سر ان کو تباہ کیا جا چکا ہے. 3 سے 4 ہزار بچے بھی ہیں ان زخمی ہونے والے میں، زخمی ہوں. یونیسیف کی ہے اس میں انہوں نے شامل اور کیا. 1,722 یہ ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ ان کو مارا جا چکا ہے. اب دنیا کا کوئی قانون جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہسپتالوں کو اور جو میڈیکل ورکرز ہیں ان کو نشانہ بنائیں. صحیح. لیکن اسرائیل جو ہے یہ جنگی جرائم جو سنگین ترین جنگی جرائم ان میں سے ایک ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ 1,722 ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو ہلاک کر چکا ہے. 125 آپ نے بتایا اسپتال اور کلینکس. ہاں جی. یہ اس رپورٹ کے اور مطابق آپ یہ دیکھیے اس میں 459 جو ہے ایک اس میں سے 154 بچے، 459 میں سے 154 جو ہیں وہ بھوک سے مارے جا چکے. جی ہاں، بھوک سے. اور 4 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ یعنی
بالکل یا سوکھ گئے ہیں, کانٹا بن گئے ہیں, بالکل, یعنی جن کو سوکڑے کی بیماری کہتے ہیں نا, جیسے جی ہاں, میل نیوٹریشن, ہاں بالکل, ہاں وہ بیچارے آپ دیکھیں ڈھانچے ہیں. بالکل. اس طرح آپ دیکھیے 2600 سر کہہ رہے ہیں کہ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, 19,000 زخمی ہوئے ہیں, جو کہ فوڈ کے لیے, فوڈ کی تلاش میں, خوراک کی تلاش میں جو ہے وہ خوراک جاتے لینے کے تھے. لیے آ رہے تھے. امریکہ نے ایک بندوبست کیا تھا اور یہاں کہا جی آپ ایک خاص جگہ ہوں گی, ان پہ ہم فوڈ تقسیم کریں گے, خوراک تقسیم کریں گے. وہاں جو خوراک لینے آ رہے تھے ان میں سے لوگوں کو نشانہ مارا جاتا تھا, ان کو گولیاں ماری جاتی تھیں, اور وہ خوراک لینے کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے 2600 مارے گئے ہیں, جی ہاں, اور 19,000 زخمی ہوئے. اور اس میں غازہ کے جو یعنی واٹر سپلائی کے اور سینیٹیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا 89%, 99% حصہ, 89% تباہ ہو چکا ہے, مکمل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. یہ جو 96% گھر ایسے ہیں جہاں پر پانی سر کہتے ہیں آدھی آبادی جو ہے اس کو 6 لیٹر جو ہے اس سے بھی کم پانی میسر ہے روز کا, اور 92% جو ہے تمام رہائشی عمارتیں جو ہیں 92% وہ تباہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور 88% کمرشل بلڈنگز برباد ہو چکی ہیں, کھنڈر بن چکے ہیں, اور 62% جو ہیں جو وہاں کے رہنے والے جو ہیں ان کی جو پراپرٹی کی جو اونرشپ تھی, جو کاغذات تھے, وہ اب یعنی ضائع ہو گئے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اب وہ یعنی ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں کہ ان کی پراپرٹی کوئی اونرشپ ہے, پیپرز ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور 92% سکول جو ہیں 92% سکول جو ہیں وہ تباہ کیے جا چکے ہیں, یعنی چن کے سکولوں کو, کالجوں کو, یونیورسٹیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور 23,000 جو ہے 23,000 ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں, 2300 ان میں سے 63 یونیورسٹیوں کی عمارتیں ہیں جن کو تباہ کر دیا. 2300 میں سکول ہوں گے اور کالج ہوں گے, یونیورسٹیاں ہوں گی. بالکل. اور اس میں 10,800 ہاں جی جو فلسطینی ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی قید میں ہیں. ان میں سے 450 جو ہیں وہ بچے ہیں, اور 87 جو ہیں وہ عورتیں ہیں, اور 3,629 جو ہیں وہ ٹرائل کے بغیر کسی ٹرائل کے. اور ڈاکٹر جو ہیں اور سینئر ڈاکٹر کنسلٹنٹس وہ قید میں ہیں, ان میں سے کئی کو ٹارچر کر کے ہلاک کیا جا چکا ہے. اور 300 اخبار نویس جو ہیں, ہاں جی جرنلسٹ, 300 اخبار نویس جو ہیں ان کو مارا گیا ہے. یعنی دست الجزیرہ کے 300 اخبار نویس اور 10 الجزیرہ کے کارکن. اس میں شاہی صاحب رپورٹ میں اینڈ میں وہ گراف بھی بنایا گیا ہے کہ سول وار ہو 18ویں صدی کی, ورلڈ وار یعنی پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم ہو, کورین وار ہو, ویتنام جنگ ہو, یوگوسلاو وار ہو, افغانستان وار ہو, یوکرین وار ہو, کسی میں اتنی تعداد میں جو یعنی کہ صحافی ہیں یا اخبار نویس ہیں ان کی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی غزہ وار میں ہوئی ہیں. جو ہم گراف دکھا رہے ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. اور یہ چن کے مارے گئے. ایک بہت بڑا جنگی جرم یہ ہے. تو جو اسرائیل کے جو جنگی جرائم ہیں ان کا تو کچھ شمار نہیں ہے. اسی لیے مطالبہ ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے ان کو جنگی مجرم قرار دے کر ان پہ مقدمہ چلایا جائے. صحیح. لیکن یہ تو بہرحال یہ مطالبہ تو کون مانے گا اور نہیں مانے گا تو بات کی بات ہے.